کافی سیاست رائیاں ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ عمران خان کی صحت کے بارے میں کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا تھا ان کو کوئی ایسی دوائی دی جا رہی ہے ان کی کوئی مینٹل حالت خراب ہو گئی ہے. تو اس کے لیے میں بات کر کے آج ہم نے ان کو یہ بتایا تو وہ اس پہ تو بالکل مسکرائے تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو. ہم نے ان کو کہا آپ اپنے الفاظ میں بتائیں. انہوں نے کہا میری صحت بالکل ٹھیک ہے، میں ورزش بھی کر رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بند کر دیا تھا، کوئی 40-50 گھنٹے کے لیے انہوں نے بند کر دیا تھا، اور مجھے بند صرف اتنے گھنٹوں کے لیے کیا تھا، لیکن اخبار اور پی ٹی وی کی بھی ایکسیس بند کر دی تھی. تو ابھی تک ان کو کوئی انفارمیشن، کوئی بھی انفارمیشن 23 تاریخ سے اب تک کوئی انفارمیشن باہر سے نہیں ملی، سوائے اس کے کہ یا جب یہ صحافی گئے ہیں کل اور آج، یا اگر جو ان کے جو کل لائرز گئے ہیں. تو یہ میں نے کہا پہلے کلیریفائی کر دوں. پھر ہم نے خان صاحب کے کو جو کافی چیزیں ہوئی ہیں، جو سانحہ ہوا ہے جس کو ہم اسلام آباد میسیکر کہتے ہیں، اس کے بارے میں کافی انفارمیشن دی، ان کو کافی ڈیٹیلز بتائیں. اور یہ کافی کچھ آپ کو پتہ ہے سب کو کہ سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، اور کئی بچے جو یہاں پہ بھی کھڑے ہیں یہ ادھر موجود تھے، تو اس کے بارے میں بتایا. تو خان صاحب عمران خان کافی شوق میں تھے، مطلب کافی زیادہ شوق میں تھے. وہ تو باری باری پوچھے تھے کیا بات کر رہے ہو. تو ان کو یہ بھی بتایا کہ جو اس لیے 12 کا یہ فگر آ رہا ہے کیونکہ لوگ لاپتہ ہیں یا جیلوں میں، اس کے اوپر بھی واضح نہیں ہوا ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے 5-5 ہزار لوگوں کے فگر کا. لوگ لواحقین اپنے رشتہ داروں کو جیلوں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ کس جیل میں ہے. تو کیونکہ وہ اس وقت دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جیلوں میں ہوں، ہمیں بھی رابطہ کر رہے ہیں. اس لیے لائرز کو بتایا، کیونکہ لائر تھے وہاں پہ، لیکن ہم کیونکہ وہاں کھڑے تھے تو انہوں نے کہا سب سے پہلے ایف آئی آر جا کر محسن نقوی اور شہباز شریف کے اوپر کرو، کیونکہ انہوں نے جو یہ قتل و غارت ہوا ہے بے گناہ انارمڈ، اور جو اپنا جو کہتے ہیں آئینی حق استعمال کر رہے تھے احتجاج کا، آپ نے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی ہے. ایک انہوں نے یہ کہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ظلم ہوا ہے اور یہ جو انہوں نے لوگوں کو وہاں بلا کر ایک قسم کا ایمبوش کیا ہے، اور آپ نے دن سے سنائپر رائفل سے کیا ہے، اور رات میں تو آپ نے آ کے پوری ایک بریگیڈ لا کر اس سے حملہ کروایا ہے بالکل اندھیرے کے اندر. انہوں نے کہا یہ لال مسجد کا جو واقعہ تھا یہ اس سے بھی بڑا سانحہ آپ نے کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو 71 میں ہوا تھا جب یحییٰ خان کے وقت میں ایک وہ سانحہ تھا، پھر آپ نے اکبر بگٹی کے ساتھ جو کیا، آپ کا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ بندے کو ختم کر دیں اس کے بعد چین آ جائے گا؟ آج تک بلوچستان میں اس چیز کو بھولا نہیں گیا، اور یہ یاد رکھتے ہیں. اور یہ اس قسم کا جب آپ اٹیک کرتے ہیں اس سے غصہ کم نہیں ہوتا، اس میں رنجشیں ختم نہیں ہوتی، اس میں بڑھتی ہیں. اور اس وقت انہوں نے کہا غصہ بہت زیادہ بڑھے گا. 9 مئی کے بعد لوگ شوق میں تھے اور خوف میں تھے، لیکن جب 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ ڈال دیا اس کے بعد لوگوں کو اپنی ووٹ سے پتہ چلا کہ جمہوریت میں ہمارا حق ہے، اس ملک میں ہمارا حق ہے. جب انہوں نے اپنا حق لے لیا اور آپ نے چھین لیا، اس کے بعد لوگوں کا اب غصہ ہے. پہلے ان کو حق چھیننے پہ غصہ ہے، اب ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کا غصہ ہے، اور یہ غصہ بڑھے گا. آپ یہ سمجھ لیں کہ ظلم کرنے سے آپ بھول جائیں کہ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے اور آرام سے یہ ظلم سہ لیں گے. وہ اپنے حق کبھی نہیں بھولیں گے. عمران خان نے پاکستانیوں کو کہا ہے یاد رکھنا کہ ظلم، ہم نے کہا تھا کہ ہم ظلم ہوگا، مشکل آئے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن یہ نہیں مطلب کہ ہمارے دکھ نہیں ہے اس کا. اللہ تعالیٰ شہیدوں کو
اونچے درجے دے، کیونکہ ان کی قربانیاں کبھی بھولی نہیں جائیں گی. لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ 24 کروڑ لوگ اپنا حق بھول جائیں لینا. ابھی بھی آپ نے اٹھنا ہے. انہوں نے کہا ایک لاسٹ کارڈ ہے جو میرے پاس ہے، جو آپ کو کسی کو نہ بتاؤں گا نہ پتہ چلے گا، لیکن وہ میرے پاس ہے، لیکن ابھی استعمال نہیں ہوگا. لیکن اس وقت جیسے کہ جو سسٹم کہتا ہے، ہم اپنی عدالتوں میں جائیں گے، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہم اس ظلم کے خلاف کہ آپ نے سنائپر رائفل سے لوگوں کو، اپنے لوگوں کو، انعام لوگوں کو جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا ان کو مارا ہے. سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہم انٹرنیشنل اداروں کے پاس رپورٹ ہیومن رائٹس ابیوز کی، اس قسم کی چیز دنیا میں نہیں دیکھی گئی. یہ دنیا میں نہیں دیکھی گئی، آپ چھپا نہیں سکیں گے. یہ سب کچھ باہر آئے گا اور انشاءاللہ ہم اس کو پرسو کریں گے، اور اپنے لوگوں کو وہ ہدایت اب کہتے ہیں ہم کروں گا کہ اس کو بالکل لوکل لیول پہ بھی، سپریم کورٹ میں بھی اور انٹرنیشنل بھی آپ اس کا پورا بھرپور طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کریں. یہ ان کا پیغام تھا، یہ میں نے آج آپ کو دے دیا. میڈم یہ بتائیے گا، اس احتجاج کے بعد ظاہر لوگ شہید ہوئے، اس پر سارے کرتے ہیں اس واقعے کی، لیکن اس کے بعد جو پارٹی کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے بھی ایک دو ٹویٹس ہوئی کہ کنٹینر سے آواز کیوں بند ہوئی، لائٹنگ کیوں بند ہوئی. اسی طرح آپ کی دوسری بہن نے ایک ٹویٹ کی کہ بشریٰ بی بی کے متعلق، مشال یوسفزئی کے متعلق، یہ ساری جو باتیں ہیں اس پر خان صاحب نے کیا کہا؟ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی کہ کیا ہوا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. کے اوپر ہاں، یہ خان صاحب کو بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے کیونکہ ہم وہاں موجود تھے اور یہاں پہ ہمارے کافی جرنلسٹ بھی موجود تھے. اس وقت جب سنائپر رائفل سے لوگوں کی وہاں لاشیں ہمیں نظر آ رہی تھی کہ وہاں لاشیں گری ہوئی ہیں، لوگ مر رہے ہیں. آپ بلڈنگوں کے اوپر سے لوگوں پہ فائر کریں، ماتھوں کے اوپر گولیاں لگی ہوئی تھیں اور لوگ ہمیں آ کے شیل دے رہے تھے خالی. تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ کنٹینر کی وہ جنریٹر خراب ہے، اس کو کنٹینر سے کال دیں لوگوں کو کہ آپ پیچھے چلے جائیں. ہم نے اس لیے کہا تھا تاکہ لوگوں کی جو ان پہ ظلم ہو رہا تھا اس کی جانیں بچائی جا سکے. اور یہ وہ ہوتا ہے کہ جب زمینی حقائق ہوتے ہیں وہ فرق ہوتے ہیں، آپ پلان کچھ کرتے ہیں. یہ تو نہیں کسی نے سوچا تھا یہاں کے گولیاں چلیں گی. جب گولیاں چل رہی تھیں اس وقت ایک صحیح طریقہ یہ تھا کہ آپ وڈرا کریں، اور کنٹینر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ساری انسٹرکشن جاتی ہیں، جہاں پہ لیڈرز آ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو